میرا ضابطہ کیا ہے؟ میرا ضابطہ یہ ہے کہ میں کفر پر ہاتھ ڈالتا ہوں، میں کفر پر ہاتھ ڈالتا ہوں، لیکن کب ڈالتا ہوں؟ جب دو باتیں ہو جائیں۔ ایک اتمام حجت، یہ اللہ کا ضابطہ ہے، ضابطہ بتایا ہے۔ اتمام حجت، اتمام حجت ہوتی ہے دعوت اللہ سے، کہ اس کو دعوت دی جائے، اس کو دعوت دی جائے اور وہ کل میدان قیامت میں یہ نہ کہے کہ ما جانا من بشیر و نذیر، مجھے تو کوئی بتانے والا آیا نہیں، ڈرانے والا آیا نہیں۔ تو کہتے ہیں میں ایسے نہیں پکڑتا، میں پہلے اتمام حجت کہتا ہوں۔ اور دوسری چیز، اگر دعوت بھی دی اور اتمام حجت بھی ہے تب بھی نہیں پکڑتا۔ پکڑتا کب ہوں؟ جب دعوت دینے والوں کے مقابلے پر وہ آ جائے، پھر میں نہیں چھوڑتا اس کی کسی وقت۔ اس وجہ سے آپ پوری تاریخ قرآن نے دہرائی ہے، کافر جب پکڑے گئے ہیں، کافر جب بھی پکڑے گئے ہیں مسلمانوں کے مقابلے پر، جب بھی پکڑے گئے ہیں وہ دعوت کے اصحاب دعوت سے مقابلے پر پکڑے گئے ہیں۔ تو اس وجہ سے کہا کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کو میں مہلت دیتا ہوں سمجھنے کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے کبھی طوفان بھیجا، کبھی مچھروں کا عذاب بھیجا، کبھی کسی چیز کا بھیجا، یہاں تک کہ اس نے اپنی زبان سے اقرار کیا۔ کس بات کا؟ اپنی زبان سے اقرار کیا کہ اپنے رب کو کہہ کر اس مصیبت کو ہم سے اگر ٹال دیں تو ہم دونوں باتیں اختیار کر لیں گے، لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ، ایمان بھی لے آئیں گے، وَلَنُرْسِلَنَّكَ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ آخر جس وقت مجبور ہو گیا تو اس نے یہ بات کہی، لیکن میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ حکومت کا نشہ انسان کو آدھا پاگل بنا دیتا ہے۔ جو کسر رہتی ہے یہ ارکان حکومت اور ارکان اسمبلی، یہ اس کو جو باقی کسر رہتی ہے وہ پورا پاگل بناتے ہیں اس کو۔ تو یہ اس پر راضی ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جماعت کو لے کر چلنے لگے اور اس کو نصیحت کر کے گئے۔ میں سوال کہا کرتا ہوں کہ نبی کا سینہ اللہ بہت وسیع رکھتے ہیں، اس کو نصیحت کرتے گئے کہ اچھا ایمان نہیں لاتا تو نہ لا، اس پر بھی تیری پکڑ نہیں ہوگی۔ میں اپنی جماعت کو لے جاتا ہوں تو اپنے ملک پر حکومت کر، علم تؤمنونی فاعتزلون، ایمان نہیں لاتا ہے تو نہ لا، لیکن میرے سامنے نہ آنا، سامنے آئے گا تو پھر بچنے کی کوئی شکل نہیں ہے۔ مسلمانوں کا کافروں سے مقابلہ ہو سکتا ہے کہ یہ غالب ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ غالب ہو جائیں، لیکن اصحاب دعوت کا مسئلہ یہ ہے کہ اصحاب دعوت کے مقابلے پر جب بھی کافر آئے گا مار کھائے گا، وہ پھر نہیں بچ سکتا۔ وہ اس لیے اس کو کہے گا کہ ایمان اگر نہیں لاتا تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن میرے سامنے مت آنا، ایک طرف رہنا۔ اس نے بہت کہا اپنے ارکان حکومت سے کہ وہ چلے گئے ہیں، چھوڑ گئے ہیں، ہم اپنے ملک میں بسیں گے، وہ چلے گئے ہیں۔ وہ سمجھاتا رہا، لیکن سب نے کہا ملک مصر آپ کا ہے، نہریں آپ کی ہیں، سمندر آپ کے ہیں، آپ تو رب اعلیٰ ہیں، آپ تو یہ ہیں، آپ تو ویسے ہیں، آپ تو ایسے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کو جو ابھار کے اس کو گھسیٹ کے لے گئے، حتیٰ کہ حدیث میں الفاظ ہیں
کہ جس وقت اس نے دیکھا اس منظر کو کہ بنی اسرائیل کے لیے راستے بن گئے ہیں اور اس میں گزرے چلے جا رہے ہیں، تو اس نے کہا بس چلتے ہیں. وہ گئے تو گئے، لیکن انہوں نے پھر ارکان حکومت نے اس کو کہا کہ جناب یہ تو راستے آپ کے لیے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ملک مصر میرا ہے، انہار میرے نیچے چلتی ہیں، سمندر میرے نیچے چلتے ہیں، یہ تو آپ کے لیے راستہ بنا ہے. یہ راستہ جو ہے آپ کے لیے بنایا گیا. حدیث میں اس قسم کے الفاظ ہیں کہ وہ بہت اپنی طرف سے کوشش کرتا رہا کہ کسی طریقے سے بس وہ گئے ہم واپس چلیں، لیکن وہ نہیں مانے. اس نے آخر دیکھتے ہوئے اپنے گھوڑے کو ڈال دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے سمندر کو اپنے حال میں رکھا. جب بیچ میں بالکل پہنچ گئے، پورا لشکر بھی آ گیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سمندر کو کہا کہ جن کے لیے میں نے تودے بنایا تھا اور خشک کیا تھا وہ تو چلے گئے، تو کس کے لیے رک رہا ہے؟ سمندر مل گیا. میں بتا اس کو رہا ہوں کہ پوری قوم کی تاریخ ہے کہ کس طرح سے وہ قوم، اس کے بچے ذبح ہوتے تھے، بول نہیں سکتی تھی، کن حالات میں پھنسی ہوئی تھی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا موسیٰ پہ آیا تھے نا ان اخرج قومک من ظلمات النور، تو وہ نکلی کیسے؟ نکلنے کا راستہ صرف ایک ہے، کوئی اور راستہ نہیں کہ اوپر کی طاقت ساتھ ہو جائے. اور اوپر کی طاقت کو ساتھ لینے کے لیے صرف ایک راستہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو پورا حوالے کرے. اس سے کم پر معاملہ وہاں نہیں ہوتا، پوری زندگی کو حوالے کرے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آ کر دعوت کا کام شروع کیا. میں اس میں ایک بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، دعوت کا کام ہر نبی شروع کرتا ہے، چلتا وہ یہیں سے ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے اندر فرق جو ہے، امتیاز جو ہے وہ کیا ہے کہ اور انبیاء علیہ السلام اپنی امتوں کو دعوت دے کر اللہ کی طرف متوجہ کرتے تھے، اس کے بعد اللہ کے دین کو، اللہ کے اوامر کو ان کو دے کر اس کی پابندی کے لیے تیار کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا امتیاز یہ ہے کہ آپ نے دعوت دے کر دعوت کے ذریعے سے وہ ایمان میں لائے، اور ایمان میں آنے کے بعد پھر ان کو دین نہیں دیا بلکہ دعوت دین دی. یہ امتیاز ہے آپ کا کہ دین نہیں دیا، دعوت دین دی ہے. اور 10-12 سال تک معراج کے واقعے سے پہلے یہ پوری امت جو بھی آتا تھا وہ دعوت کے ذریعے سے ایمان